بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹوں سے نوازا تھا۔ ان 12 بیٹوں کی اولاد بے شمار ہوئی۔ مکہ مکرمہ کے علاوہ حجاز میں بھی ان کا چرچا ہو گیا۔ ان کے ایک بیٹے کا گھر ایک بیٹا تھا جس کا نام کیدار تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام عدنان تھا۔ عدنان کے بیٹے کا نام ماد اور اس کے بیٹے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے جن میں سے ایک بیٹے کا نام مضر تھا۔ مضر کی نسل سے قریش بن مالک کو جنم دیا گیا۔ یہ فہر بن مالک کے نام سے مشہور ہوئے۔ قریش کے بے شمار اولاد ہوئی جو کہ کافی قبیلوں کے اندر پھیل گئی۔ ان کی اولاد میں سے ایک بیٹا قصی بہت مشہور ہوا جس کے 3 بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام مناف تھا جس میں سے ایک بیٹے کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم کی شادی مدینے کے نامی گرامی سردار کی بیٹی سے طے پائی۔ ان کے گھر ایک لڑکے نے جنم لیا۔ اس لڑکے کا نام شیبہ رکھا گیا۔ اس کے پیدا ہوتے ہی اس کے والد کا وصال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے سردار بن گئے۔ ہاشم کے بیٹے کی پرورش مدینہ منورہ میں کی جا رہی تھی۔ جب مطلب کو اس کی جوان ہونے کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بھائی کے بیٹے کو اپنے پاس لانے کا فیصلہ کیا۔ جو وہ اپنے بھائی کے بیٹے کو لے کر آئے تو مکہ والوں نے سمجھا کہ یہ مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو جمع کیا اور سب کے علم میں یہ بات لائی کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ ہر کوئی اس کو مطلب کا نام دے کر پکارتے تھے، اس لیے شیبہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر کوئی شیبہ کو عبد المطلب کے نام سے بلانے لگا۔ اس طرح عبد المطلب ان کا لقب پڑ گیا۔ اس سے مراد ہے کہ مطلب کا غلام۔ آج بھی ہر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو اسی نام سے یاد کرتا ہے۔ بہت ہی کم لوگ آپ کے دادا کا اصل نام جانتے ہیں۔ عبد المطلب کے گھر اللہ تعالیٰ نے بیٹے پیدا کیے۔ ان کے نام عبداللہ، حمزہ، ابو طالب، عباس، ابو لہب، حارث، زبیر اور عبد الرحمن تھے۔ ان میں عبداللہ کے گھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ عبد المطلب کے بیٹوں میں سب سے حسین و جمیل عبداللہ تھے۔ مکہ پر قبیلہ جرہم کے لوگوں کا عروج تھا۔ وہ بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا شروع کر دی۔ ان کے قبیلے کا سردار مزاز بن عمر جو کہ ایک اچھے آدمی کے طور پر جانا جاتا تھا، اس نے اپنے قبیلے والوں کو منع کیا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو۔ ان کے قبیلہ والوں نے اپنے سردار کی کسی بات کو نہ مانتے ہوئے بے حرمتی سے باز نہ آتے تھے۔ مزاز بن عمر اپنے قبیلے والوں سے مایوس ہوا۔ اس نے بیت اللہ سے سارا سامان نکال کر آب زمزم میں دفن کر دیا اور اس کنویں کو مٹی سے بھر کر خود وہاں سے کسی دوسری جگہ چلا گیا۔ اس طرح کنویں کا نام و نشان آہستہ آہستہ مٹ گیا۔ اس کے بعد بنو خزاعہ نے بنو جرہم کو وہاں سے نکال دیا۔ بنو خزاعہ اور قصی کا دور اسی لڑائی میں گزر گیا تھا۔ اس کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آیا تھا۔ یہ کنواں کافی عرصہ قبیلہ جرہم کے سردار مزاج کے دور میں بند پڑا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کنواں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب سے کھدوایا۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بے حد حسین و جمیل تھے۔ ان کے حسن کا چرچا پورے عرب میں مشہور تھا۔ چرچا ہوتا بھی کیوں نہ، آخر والضحیٰ کے چہرے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ جو بننے والے تھے۔ قریش کی عورتیں حضرت عبداللہ کے حسن و جمال کی طالب بن کر سر راہ نکلا کرتیں تاکہ ان کو اپنی جانب متوجہ کر سکیں۔ اہل کتاب بعض نشانیوں اور علامات سے یہ جان چکے تھے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود گرامی حضرت عبداللہ کے صلب میں ودیت ہے، اس لیے وہ حضرت عبداللہ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ اصل میں وہ چاہتے تھے کہ جیسے انہی کے خاندان میں نبی ہوتے آئے ہیں اب بھی ایسا ہی ہو، وہ اور آخری نبی بھی انہی کی نسل سے ہو۔ اس لیے انہوں نے حضرت عبداللہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کے لیے تشریف لے گئے تو اہل کتاب کی ایک بڑی جماعت شام کی جانب سے تلوار سونت کر حضرت عبداللہ کے قتل کے ارادے سے نمودار ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدہ ماجدہ کے والد حضرت وہب بن مناف بھی جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چند سوار جن کی شکل و صورت اس دنیا کے لوگوں سے مشابہت نہ تھی غیب سے ظاہر ہوئے اور وہ اس حملہ آور گروہ کو حضرت عبداللہ کے آگے سے دور کرنے لگے۔ وہب بن مناف نے گھر آ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے کر دوں، اور پھر یہ بات اپنے دوستوں کے ذریعے حضرت عبد المطلب کی خدمت میں پہنچائی۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اسی سلسلہ میں وہ کسی ایسی عورت کی جستجو میں تھے جو شرف، حسب و نسب اور عفت میں ممتاز ہو۔ آمنہ بنت وہب میں یہ صفات موجود تھیں۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ کا ان کے ساتھ رشتہ طے پا گیا۔ اس رشتے کے بعد اور نکاح سے پہلے حضرت عبداللہ کو بہت سے عجیب واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں بہت سی غیر عورتوں نے آپ سے ناجائز تعلقات
جبکہ کچھ نے تو نکاح کرنے کی بھی سر توڑ ناکام کوششیں کی۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑی ایک عورت کے پاس سے حضرت عبداللہ گزرے تو وہ ان کا حسن و جمال دیکھ کر آپ پر فدا ہو گئیں۔ بنی اسد کی یہ عورت آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے گھر پہنچ گئی اور آپ سے کہنے لگی کہ میں آپ کو 100 اونٹ تحفے میں دوں گی اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے اس کو صاف انکار کر دیا۔ مکہ کی ایک خوبصورت عورت جو کاہنہ ہونے کے ساتھ ساتھ تورات اور انجیل کی عالمہ بھی تھی، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ کو لے کر بغرض نکاح قبیلہ بنو زہرہ روانہ ہوئے تو راستے میں اس عورت یعنی فاطمہ شمعیہ سے ملاقات ہوئی۔ فاطمہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکتے دیکھا تو فوراً سب کچھ بانپ کر اس نور پر 1000 جان سے فریفتہ ہو گئی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ابھی تو ہم جا رہے ہیں، واپسی پر تو اس سے بات ہوگی۔ کائنہ کہنے لگی کہ عبداللہ تمہیں دینی ابراہیم کا واسطہ کہ جس پر قائم ہو میرے سوا کسی سے پہلی صحبت مت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے حسن کے جلووں اور جادو سے حضرت عبداللہ کو قابو کرنا چاہا، لیکن آپ اللہ کے حکم سے اس عورت کے چنگل سے پاک اور طاہر نکل گئے۔ قبیلہ بنو زہرہ کے مرحوم سردار وہب کی بیٹی اور موجودہ سردار وہیب کی بھتیجی بی بی آمنہ کی اعلیٰ ترین سیرت و کردار کے چرچے زبان زدے خاص و عام تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ بھی حضرت عبداللہ کی مانند حسین و جمیل حسن سیرت و صورت کا مکمل اور بے مثل نمونہ تھیں۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے عملہ قبیلہ بنو زہرہ پہنچے۔ یہاں حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اپنے لاڈلے بیٹے کے ساتھ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ وہیب کو قریش مکہ کے اعلیٰ ترین گھرانے کے اتنے بہترین رشتے سے بھلا کیوں کر انکار ہو سکتا تھا؟ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا سے ہو جاتا ہے اور یوں دو پاکیزہ روحیں نکاح کے مقدس بندھن میں بندھ جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تھوڑا عرصہ وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی عفت مع عبداللہ کو لے کر واپس مکہ جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ وہی کہنا آپ سے ملتی ہے جس نے ان کو نکاح کے لیے کہا تھا۔ جب اس عورت نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور مبارک نہ پایا تو چیخنے چلانے لگی اور ان سے کہنے لگی کہ پہلی مرتبہ میرے پاس سے جانے کے بعد تم نے کسی عورت سے صحبت کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے بی بی آمنہ بنت وہب سے نکاح اور زفاف کیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، میں تو اس نور مبارک کی خواستگار تھی جو تمہاری پیشانی میں جلوہ افروز تھا، اب وہ دوسرے کے نصیب میں چلا گیا۔ امام آلوسی، امام ابن کثیر اور امام قرطبی سے مشترکہ روایت ہے کہ یہ مبارک پیر کا دن تھا جب اس مبارک جوڑے کا نکاح ہوا، لیکن پھر 3 دن تک حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو خلوت گاہ میں جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ اس کی ایک تو وجہ یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کو بتایا تھا کہ شب زفاف جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد شب جمعہ کو ہوگی، اور دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ مکہ کے قبیلے والوں کا رواج تھا کہ شادی کے پہلے 3 دن تک نئے نکاح شدہ جوڑے کو تنہا نہ چھوڑا جاتا۔ پھر شب جمعہ کی وہ مبارک گھڑی آ گئی کہ جب جبریل امین 70,000 فرشتوں کی سرداری میں تشریف لائے اور آ کر بام کعبہ پر ہلالی پرچم لہرا کر دنیا والوں کو خوشخبری دی کہ آج نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلب پدر سے رحم مادر میں منتقل ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ شب جمعہ کو حضرت عبد المطلب نے بنو زہرہ میں قیام کے دوران ہی نکاح کے تیسرے دن حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو خلوت گاہ میں میسر فرمائی، اور یہ مقدس اور دل آویز نور حضرت عبداللہ کی پشت مبارک سے حضرت آمنہ کے پتن مبارک میں منتقل ہو جاتا ہے، اور سرور کائنات آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشری ولادت کی تشکیل کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ اسی رات ابلیس لعین کا تخت الٹ گیا اور یہ مردود بارگاہ الہی میں 40 دن باہر و بر میں مارا پھرتا رہا، اور فرط غم و کثرت غیظ و غضب میں سیاہ و سوختہ ہو کر کوہ ابو قبیس کے دامن میں آ کر رونے لگا۔ حضرت ابن عباس سے یہ روایت سند صحیح کے ساتھ مروی ہے۔ جس رات نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ کے سپرد ہوا، اس کی تمام کاہنوں کو اطلاع ہوئی اور وہ ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے۔ مشرق و مغرب کے چرند و پرند باہری جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ وہ وقت آنے والا ہے جب کہ خطہ زمین نور مصطفی سے منور ہو جائے گا۔ قریش کے پالتو جانوروں نے آپس میں کہا کہ جناب آمنہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہو گئی ہیں، اور ان سے ایسی شخصیت ظہور میں آئے گی جو زمین کی امین اور اس کی ظلمت کو دور کرنے والی ہوگی۔
یہ بھی کہا گیا کہ تمام دنیا کے بت دوسری صبح سرنگوں پائے گئے۔ ابلیس لعین کا تخت پلٹ گیا اور دوسرے بادشاہوں کے تخت سرنگوں ہو گئے۔ صاحب اقتدار حاکموں اور بادشاہوں کی زبانیں گفتگو سے قاصر اور کنگ ہو کر رہ گئیں۔ مکہ کی وادی کے ایک کچے مکان کے خوشبوؤں سے معطر ایک کمرے میں حسن و جمیل، پاک و طاہرہ خاتون، شرم و حیا کی پیکر، صبر و شکر کا اعلیٰ نمونہ، اپنے شوہر کی جدائی کا غم لیے تخلیق کے عظیم ترین اور پاکیزہ مرحلے سے گزر رہی تھی۔ آج کی رات ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی، کیونکہ یہ کائنات کے حسین ترین ہی لمحات تھے کہ آج وہ ہستی اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والی تھی کہ جن کے لیے یہ ساری کائنات سجائی اور سنواری گئی تھی، جن کی محبت کی خوشبو اللہ پاک نے سارے عالم میں سمو دی تھی۔ وہ مرحلہ جو دیگر عورتوں کے لیے کٹھن اور دردوں بھرا ہوتا ہے، وہ حضرت بی بی آمنہ کے لیے نہایت آسان کر دیا گیا تھا۔ چاروں طرف ایسا نور پھیل گیا کہ شام کے محلات بھی حضرت آمنہ کو نظر آنے لگے۔ فتح الباری جلد 6 اور صفحہ نمبر 454 پر علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان ابی العاص اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی محترم کی ولادت پر میں حضرت آمنہ کے پاس حاضر تھیں۔ جب انہیں درج ذہن لاحق ہوا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے اس قدر نزدیک ہو گئے کہ گویا مجھ پر گر پڑیں گے۔ یہ دیکھ کر ہم حجرہ سے باہر نکلیں، دوبارہ اندر گئیں تو حضور پیدا ہوئے اور ایک ایسا نور نکلا جس سے سارا گھر روشن ہو گیا۔ اس حدیث کی شاہد حضرت ارباز بن ساریہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں اس وقت خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے، اور اس کے متعلق میں تمہیں بتاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ بے شک میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ ماجدہ کے وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھی تھی، اور بے شک انبیاء کے والدین کو سچے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے حضور علیہ السلام کو جتنے وقت ایک ایسا نور دیکھا تھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان و حاکم نے صحیح کہا ہے، اور امام احمد کے نزدیک ابو امامہ کی حدیث اسی کی مانند ہے، اور ابو اسحاق نے ثور سے بروایت خالد بن معد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بھی اسی کی مانند روایت کی، اور اس روایت میں ہے کہ اس نور کی وجہ سے ارض شام کا شہر بصرہ روشن ہو گیا، جبکہ ابن کثیر اسی واقعے کو اس طرح روایت کیا گیا ہے کہ ولادت باصادت کے وقت جو نور محمدی چمکا، اس کی روشنی میں ملک شام کے شہر بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں چمکنے لگی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت بے نظیر، لطیف و نظیف اور نورانی ہے، کسی قسم کی غلاظت و کثافت جسم اقدس میں نہیں پائی جاتی، اس لیے حضور علیہ السلام کا پسینہ مبارک بلکہ تمام جسم اقدس حتیٰ کہ خون مبارک بھی انتہائی خوشبودار تھا۔ محمد بن سعد نے ایک جماعت سے حدیث بیان کی ہے کہ اس میں سے عطا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی ہیں کہ آمنہ بنت وہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نور نکلا جس کے سبب مشرق و مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا۔ پھر آپ زمین پر اترے اور دونوں ہاتھ پر سہارا دیتے ہوئے تھے، پھر آپ نے خاک کی ایک مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی دلائل النبوہ میں بیان کرتے ہیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں 7-8 برس کا تھا اور دیکھی سنی بات کو سمجھتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے یک چلانا شروع کیا کہ اے جماعت یہود سن لو۔ سب جمع ہو گئے اور میں سن رہا تھا۔ کہنے لگے تجھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ستارہ آج شب طلوع ہو گیا جس کی ساتھ میں آپ پیدا ہونے والے تھے۔ سیرت ابن ہشام میں بھی یہ ہے کہ محمد ابن اسحاق صاحب سیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت سے پوچھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حسان بن ثابت کی عمر کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ 60 سال کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 53 سال کی عمر میں تشریف لائے ہیں، تو اسی حساب سے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 سال عمر میں زیادہ ہوئے، تو انہوں نے یہ مقولہ یہودی کا 7 سال کی عمر میں سنا۔ یہی روایت امام بہقی نے بھی لکھی ہے۔ حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ ایک یہودی مکہ کے اس راستے میں داخل ہوا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ لوگوں کو جمع کر کے پوچھنے لگا آج کس قریشی سردار کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگ اس یہودی عالم سے کہنے لگے آج تو صرف ایک ہی بچے کی چرچا ہے کہ جو عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے درخواست کی کہ میں ایک دفعہ اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔
جسے عبدالمطلب نے قبول فرما لیا۔ اس یہودی نے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب ہوش میں آیا تو چلا اٹھا کہ بے شک ہے گروہ قریش، سن رکھو، یہ بچہ تم پر غلبہ حاصل کریں گے اور مشرق و مغرب سے اس کی خبریں آئیں گی۔ سرور کائنات آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ بطن، ناف بریدہ، ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے، اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے، وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر حضرت عبدالمطلب بے حد خوش ہوئے اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ارکان کعبہ سے آوازیں آ رہی ہیں، پھر میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ تمہارے پاس رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ جب میں نے بتوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب اوندھے منہ پڑے تھے۔